زکوٰۃ ہے کیا اور کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ اور جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں عام کنسیپٹ ہے کہ ہر ایک شخص پر زکوٰۃ لاگو بھی نہیں ہوتی، اس کا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ اتنے پیسے ہوں، مثلا اتنا 7.5 تولے سونا ہو یا اتنی چاندی ہو، مثلا ایک لمٹ مقرر کی ہوئی ہے، اگر اس وہ ہے تو، اور وہ سال تک آپ کے پاس اتنا مال پڑا رہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگی، ادروائز زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک زکوٰۃ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس طرح مصارف زکوٰۃ بھی ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کا مادہ جو ہے نا زال کاف واو سے ہے، اس کے معنی ہے نشو نما، بالیدگی، پھلنا پھولنا، یعنی ڈیولپمنٹ، کسی چیز کی گرومنگ ہونا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بچوں کی گرومنگ کی جاتی ہے، اس کو ایجوکیشن، صحت، اچھی سے اچھی چیزیں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے بچے کا، تو یہ اس کی نشوونما۔ اس طرح فصل کی اس کی لک آفٹر اچھے طریقے سے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے، زیادہ سے زیادہ اس کی نشوونما کرنے کے لیے اس کو وقت پہ پانی دینا، فرٹیلائزر دینا، اس سے پہلے زمین کی تیاری کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بعد فصل ہماری تیار ہوتی ہے۔ اب سورہ شمس میں دیکھیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کہ جس نے اپنے نفس کی، نفس کا مطلب انسان نے اپنے آپ کی جتنی زیادہ وہ اس کو پاک صاف کرتا چلا جاتا ہے، احکام الہی کو فالو کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے اس سے کرتا ہے، اور جس سے روکنے کا کہا ہے اس سے رکتا ہے کتاب الہی کی روشنی میں۔ یہی اطیع اللہ و اطیع رسول ہے۔ تو اس کو ہے کہ وہ اس کی گرومنگ ہوتی چلی جاتی ہے نفس کی۔ اب اگلی آیت ہے سورہ نحل کی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ہے دسو فی التراب، دسو کے معنی دبا دینا، زندہ دفن، اس کی نشو نما کو روک دینا، لہٰذا تزکیہ کے معنی ہوں گے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دینا جو کسی کی راہ میں حائل ہوں، اس کی نشو نما کے لیے حالات کو مساعد کرنا۔ مثلا اگر آئی بات سمجھ آپ کو، دسو کے مقابلے میں تزکیہ کے ہوں گے رکاوٹوں کو دور کر دینا۔ کسی کو فائنینشلی مسئلہ ہے، آپ اس کا وہ مسئلہ سالو کریں، کسی کے نفسیاتی مسئلہ ہو گیا کسی شخص کا، آپ اس کو، کسی کو اور میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے آپ اس کی ہیلپ کریں، کسی کا گھر نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں نا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے نا قرآن پاک سے ہی یورپ نے لیا ہے۔ وہاں جیسے ہی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا نا رزق میں دیتا ہوں، تو وہ اسٹیٹ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، جس میں اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کی اسکولنگ، اس کا ہاسپٹل، مثلا ہر فیسلٹی اس کی سوسائٹی کو پرووائڈ کر رہی ہے ان کی گورنمنٹ۔ ایتا کے معنی ہوتے ہیں زکوٰۃ کے معنی ہوئے نشو نما کے مواقع فراہم کرنا۔ ایتاء زکوٰۃ میں انسان کی طبی زندگی کی پرورش، جیسے میں نے پہلے کہا طبی زندگی پرورش اور اس کی ذات کی نشو نما دونوں شامل ہوں گے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سامان پر پہنچانا ایتاء زکوٰۃ کا مطلب ہوگا، یعنی پرورش اور اس کی ذات کی نشو نما ایتاء زکوٰۃ کہلائے گا۔ یہ جو ہم کر دیتے ہیں نا کہ اتنے پیسے اکٹھے ہوئے، اتنا مال، سال پہلے مال اکٹھا کیا کریں گے خوب، اور اس کے بعد اس کو سال بھر رکھیں گے، پھر اس کے اوپر، یہ قرآن میں کہیں اس کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ ہمارے دور ملوکیت کی چیزیں ہیں ساری، جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔
اور یہ کیوں ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ آئی کہاں سے ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے جاتے ہیں, بعض تفسیروں میں خضر لکھا ہوا ہے, وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی توڑ دیتے ہیں. اس کی کنڈیشن انہوں نے یہی لگائی تھی جو خضر نے, کہ جیسے میں نے کہا بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا نام خضر تھا, کہ بولنا نہیں, مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کسی کام کا. تو وہ اس طرح ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو بچے کو مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو قتل کیوں کیا, اس بچے نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا جواب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیتے ہیں, ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں ان سے بڑھ کر ہو. یعنی کہ خدا انہیں ایسا بیٹا دے ان کے پہلے بیٹے سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو. خیرم منہ زکوٰۃ, آیا نا, خیر منہ زکوٰۃ, کہ میں نے اچھا عمدہ جوان نشو نما یافتہ لڑکا. اب آپ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن, مثلا ہمیشہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے, اس میننگ کے مطابق چلا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ قرآن میں مما رزقناہم ینفقون, اقیم الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون, یعنی صلاۃ کے ساتھ ینفقون کہا ہے, خرچ کرو خرچ کرو. جب آپ کسی چیز پہ خرچ کریں گے تو ہی پھر کسی کے کام آئیں گے نا. بغیر خرچ کیے تو زکوٰۃ نہیں پرووائڈ کی. زکوٰۃ کا مطلب ڈیولپمنٹ, گروتھ. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اب مصارف زکوٰۃ اور قرآن, صدقہ اور زکوٰۃ. ہمارے ہاں انہوں نے قرآن پاک کے اندر دیکھیں جو مصارف زکوٰۃ کی جو آیت لیتے ہیں نا, وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے صدقات کا, انما الصدقات. یہ اس کو کہتے ہیں نہیں جی صدقات کا جو مطلب ہے یہ زکوٰۃ ہے یہاں پہ. اب دیکھو کسی بھی کوئی کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو, اس کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس کا مطلب زکوٰۃ لے لے یہاں پہ؟ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ کا تو یہاں زکوٰۃ نہیں آ سکتی تھی, انما الزکوٰۃ نہیں آ سکتا تھا؟ یہ انما الصدقات, صدقات وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ایمرجنسی, کہیں ایک قسم کا فلڈ آ گیا, فرض کریں کوئی زلزلہ آ گیا, ہر چیز تہس نہس ہو گیا, تو وہاں پہ ایک ایمرجنسی میں آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں گی. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر جانے کا واقعہ ہے, غالباً جنگ جو نبی وسلم رومیوں کی سرحد کی طرف گئے, روم کی سرحد کے رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے, جس میں کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے تھے, جب ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے تھے, اور باقی صحابہ کرام جن سے جو تھا لے کر آ رہے تھے. یہ چیز ہے مثلا وہ ایمرجنٹ. جبکہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو آپ نے 24 آور, جس طرح نماز ہے اس طرح زکوٰۃ 24 آور آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. جب آپ کے پاس صرف فیملی, دیکھیں ہمیشہ زکوٰۃ کہاں سے شروع, سب سے پہلے آپ کے رسپانسبلٹی ہے آپ کی فیملی, آپ کا گھر, اس کے بھی جو آپ گرومنگ کرتے ہیں, اس کی بھی جو آپ پرورش کرتے ہیں, اپنے طور پہ بہتر طور سے اپنے طریقے سے میکسیمم اس کو اچھے سے اچھی ایجوکیشن, اچھی ہیلتھ. یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں جس وقت ابھی اسلامک نظام قائم نہیں ہوا. ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے حد تک, وہ ایکچولی اس کی زکوٰۃ ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور خرچ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیسے ہی خرچ ہو رہا ہوتا ہے, پھر ہی اسی مہینے میں آگے زکوٰۃ چل رہی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا اگر آپ مطلب سمجھیں گروتھ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے, خرچہ کرنے سے ہوتی ہے, پیسہ خرچ کرنے سے, ٹائم خرچ کرنے سے. آپ دیکھیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو در حقیقت, اب یہ دیکھیں میں پہلے کر رہا ہوں کہ یہ صدقات, یہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت آپ 60 دیکھ لیں, یہ مصارف ہیں صدقات کے. زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے گنوائے ہی نہیں ہیں, یہ زبردستی اس کے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ صدقات کے, اس کا مطلب صدقات کا مطلب زکوٰۃ ہے. صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے, اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلم مطلوب ہو, نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں.
یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے صدقات ہو چاہے زکوٰۃ، یہ جب دین اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ایک مرکزی طریقے سے ہوں گی، مرکزیت کو جمع کروائیں گے، مرکزی حکومت، مرکز کا مطلب ہے کہ ہم حکومت کو جمع کروائیں گے، وہاں سے سب کو ایک، جس طرح یورپ کا ویلفیئر سوسائٹی کا کنسیپٹ ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ، وہ بیسیکلی قرآن کو لے کر ہی انہوں نے آگے چلے ہیں۔ یہ نہیں تو آپ دیکھیں اب ہمارے ہاں تو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، فرض کریں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، سال کے بعد پیسے جمع رکھیں گے، اس کے بعد آپ نے اس میں سے 2.5% کے حساب سے، اب یہ 2.5% یہ بھی ہمارے فقہا نے بتایا ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہا نے بتایا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، جبکہ قرآن اس سے مکمل خاموش ہے۔ جتنا مرضی مال جمع کر لو، 2.5% دے کے جان چھڑا لو، یہ تو یہ بات ہوئی۔ تو دوستو اصل مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم پتہ چلے آ رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے، چاہے ان کے آباء و اجداد نے نہ تو ہدایت ہی پائی ہو نہ عقل سے کام لیا ہو۔ اب قرآن پاک کو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہم نے انہی چکروں میں پڑھنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کتابیں لکھتے چلے گئے، مختلف فقہا جو کرتے چلے گئے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تو قرآن کو محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ صرف ثواب کمانے کے لیے جو کہ ہم کر رہے ہیں کہ قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے ثواب کمانے کے لیے۔ آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ یہ صدقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا انما الصدقات، انما الزکوٰۃ کیوں نہیں لکھ دیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں جی، اس بات یہ صدقہ یہاں ہم زکوٰۃ کا مطلب لیں گے، بھئی انسانوں کے پیچھے ہم کیوں لگیں؟ اور دوسری بات یہ کہ انہ لقول رسول، یہ جو حدیث بیان کر کے حدیث کی کتابیں لکھ کے کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ منسوب کر دیتے ہیں چیزیں، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اپنے متعلق قرآن کے اندر آیا تھا کہ انہ لقول رسول، قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرآن ہے، قرآن جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے 2.5% کے حساب سے دینی ہے تو یہ آیت کہاں جائے گی پھر؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی 35ویں آیت۔ اس دن جب اس کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، یعنی سونے اور چاندی کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور چنگی طرح اس کے اوپر آگ لگائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی کہ 2.5% دے کے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ تو ہمارے عجیب ہی کام کر دیا ہو کہ 2.5% دو اور جتنا مرضی اپنے پاس سمیٹ کے رکھو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 2.5% کا کنسیپٹ آیا کیوں۔ دوستو دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آپ نے فرعون اور بنی اسرائیل کی داستان پڑھی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی مدد کے لیے، وہاں 3 طبقے بنے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ حکمران طبقہ جو کہ فرعون تھا، دوسرا تھا سرمایہ پرست طبقہ جو قارون تھا، تیسرا تھا مذہبی پیشوا حامان۔ ان تینوں کا بیسیکلی ہوتا ہے گٹھ جوڑ، یہ گٹھ جوڑ کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے بھی یہ جو 2.5% کا کنسیپٹ آیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ خاص طور پہ بنو عباسیہ کے زمانے میں۔ یہ ساری کتابیں آپ کی جتنی بھی تفاسیر کی کتابیں ہیں، پہلی تفسیر تبری ہے، تبری کی ڈیتھ ہوتی ہے 310 ہجری میں، یعنی کہ بنو عباسیہ کے زمانے کا وہ شخص ہے۔ تفسیر بھی لکھی، تاریخ بھی لکھی، اور فقہ بھی تھی جو کہ اس کی فقہ تاریخ کی نظر ہو گئی، تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ فقہ صرف یہ 4 نہیں تھی جو آج ہم 4 فقہ پڑھتے ہیں، اور 5ویں شیعہ فقہ، 5 فقہ ہیں، اور ایسے ہم ان کو لیتے ہیں جیسے وہی کی صورت میں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فقہ لوگوں کی بنائی ہوئی تھی بیسیکلی، اصل مرکز قرآن کو ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ہدایات دے دی، جس کی قرآن نے کہا کہ تفرقے میں نہ پڑھو۔ ان فقوں کی وجہ سے ہم تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
ان حدیث کی کتابوں کی وجہ سے ہم تفرقے میں پڑے ہوئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حکمران طبقہ، سرمایہ پرستوں کا مذہب، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو جتنے زیادہ سے زیادہ نچوڑ سکتے ہیں نا، نچوڑا جائے. اب اگر ہم قرآن پاک کو پکڑتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ایک ہی خاندان کئی صدیوں تک، پہلے امیہ فیملی، بنو امیہ کے 100 سال تک، اس کے بعد 400 سال تک تقریباً بنو عباسیہ، ایک ہی خاندان اس طرح نیچے چھوٹے 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 خدا بنے ہوئے تھے. مثلا جس کی قرآن پاک نے ٹوٹل نفی کر دی. قرآن میں کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک زیادہ نیک وہ ہے جو اللہ کے قوانین کو زیادہ فالو کرتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تکریم انسانیت کی بات کرتا ہے. تمام انسان برابر ہیں، ان کے اوپر جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہیں، اور ایک ہی طرح کی. یہ نہیں کہ ایک شخص کا باپ امیر ہے یا وہ اونچے عہدے پہ تو اس کو اعلیٰ ایجوکیشن ملے گی، اس کو وہ بیمار ہوتا ہے تو اچھا ہاسپٹل ملے گا، باقی فیسلٹیز اس کو، ایسے قطن نہیں ہے. بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہر انسان کے لیے ایک ہی جیسی ہونی ہے. جس طرح ہر ماں کے پیٹ میں بچے کو ایک ہی طرح کی بنیادی سہولتیں ملتی ہیں، چاہے وہ امیر خاتون ہو یا غریب خاتون ہو، اسی طرح رزق بہتے پانی کی طرح ہونا چاہیے جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں. آج تک کبھی کوئی حکمران، کوئی سرمایہ پرست، کوئی مذہبی پیشوا سورج کی روشنی پہ پابندی لگا سکا؟ کیونکہ اس پہ قابو نہیں پا سکا. بارش پہ پابندی لگا سکا؟ اس پہ اس کے کنٹرول نہیں. آکسیجن پہ پابندی لگا سکا؟ نہیں لگا سکا. یہ بھی تو خدا کی نعمتیں ہیں. ہاں پچھلے دنوں کرونا آیا تھا، تب آپ دیکھتے کیسے جب آکسیجن کا مسئلہ ہو گیا تھا کس طرح جو پھر اس میں آ گئی تھی بات، جو سرمایہ پرست حکمران ان کے لیے اسپیشل بیمار ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے ساری فیسلٹیز موجود تھی، لیکن جو بیچارے عام لوگ تھے وہ ہسپتالوں میں سڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے. تو دوستو یہ جو ہے یہ فرعون اور بنی اسرائیل، یہ آج تک یہی چیز چل رہی ہے. کچھ لوگ، کچھ طبقات ہیں جو حکمران طبقہ، سرمایہ پرست کا مذہبی پیشوا، یہ بن کے یہ چاہتے ہیں. دیکھیں اگر قرآن نے کہا ہے کہ خرچ کرو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. دیکھیں یسألونک قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ آئے، جہاں ان کو مسئلہ ہوتا تھا وہ لوگ پوچھتے تھے کہ بتائیں، جس کا قرآن پاک نے پھر جواب دیا. وہاں یسألونک کوڈ کی ہے، میں ابھی آپ کو آیتیں بھی دکھاؤں گا کہ کیسے یسألونک کوڈ کی ہے. تو یہاں تو کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ کتنی ہم نے یسألونک زکات. زکات کا مطلب ہی وہ نہیں ہے. زکات کا مطلب تو ڈیولپمنٹ، گروتھ، گرومنگ، نشو و نما. اور کس سے؟ جو جگہ جگہ قرآن میں ہے کہ ینفقون 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 مما رزقناہم ینفقون، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو، چھپے ہوئے علانیہ ہر صورت میں خرچ کرو. قرآن پاک میں تو کلیئر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے مومنین سے خرید لی ہیں ان کی مال اور ان کی جانیں. جنت کے بدلے آپ کی مال اور آپ کا جان اللہ تبارک و تعالی نے جب خرید لی ہے تو پھر پیچھے رہ گیا. اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اس اینگل سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے معاشرے میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، کیا ویسٹ میں اس طرح ہوتا ہے؟ کیا انگلینڈ، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا میں ایسے انسانیت سسکتی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں سسک رہی ہے جو مسلمان کنٹریز شمار ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں صلاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں تاکہ یہ دونوں چیزیں کٹھی. صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ ہمارے ہاں انہوں نے کر دی کہ 5 وقت کی صرف. دیکھیں صلاۃ 5 وقت کی فرض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر میں کہوں گا قرآن پاک میں 2 صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کا، وہ ایک جگہ پہ ذکر ہوتا ہے. جبکہ جو 5 وقت کی نماز کا قرآن میں کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض ہے 5 وقت کی نماز، آپ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلے صلاۃ کا مطلب تو سمجھیں کہ صلاۃ صرف 5 وقت ہی کی نہیں ہے، صلاۃ بھی 24 آور کی ہے. تاج میں ہے کہ صلے کے معنی ہے وابستگی کے، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا، چمٹے رہنا. اسی بنا پر راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں لم نکو من المصلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے. قرآن پاک میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو کیسے اسوہ حسنہ ہے؟ ہم نے ان کو اپنایا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی، جو آتا تھا وہ خرچ کرتے تھے، ان کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں صرف 2.5% دیں گے اور بس 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں چلے گئے۔ جبکہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس جہت سے صلاۃ کے معنی ہوں گے احکام الہی سے وابستگی، حدود اللہ کے اندر رہنا اور کتاب اللہ سے چمٹے رہنا۔ لہذا تسلیہ کے معنی ہے اگلے کے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان دونوں میں فاصلہ نہ ہو، لیکن پیچھے چلنے والا آگے جانے والے سے آگے بھی نہ بڑھے بلکہ وابستگی سے اس کا اتباع کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان ربی علی صراطی، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور وہ قرآن پاک ہے۔ ان المجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین۔ وہاں مجرم سے پوچھیں گے، جو جنت میں جائیں گے نا، وہ پوچھیں گے مجرم تمہیں کیا چیز دوست ہے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا جب نماز کا کنسیپٹ آتا ہے ہم صرف 5 وقت کی نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے لیکن 24 آور وہ تو یاد دہانی کے لیے ہم 5 وقت جاتے ہیں، لیکن ہماری نماز بھی دیکھیں، ہمیں نہیں پتا قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں عربی میں، نہ ہمیں پتا ہے، نہ قاری صاحب کو بھی نہیں، اکثر کو نہیں پتا، ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم اب تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بس ایسی پڑھ کے کہ 26 یا 27 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، بس کیوں ختم کرنا ہے؟ بس ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارے آبا کرتے آ رہے ہیں۔ اصل چیز ہے قرآن کو تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے پیروی کرنا۔ جب تک پیروی نہیں ہوگی اس کو وہ تلاوت ہی نہیں کہلائے گی۔ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، جس کو فضول بحثیں کہتے ہیں۔ فضول بحثوں میں ہمارے ٹاک شو ہو رہے ہوتے ہیں، فضول بحثوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات کریں نا، پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے، وہاں قرآن لے تو آگے سے بڑے الجھن سے کہہ دے گا جی قرآن، سیاست میں قرآن کہاں سے لے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری نفسیات ہے۔ اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی کہ جب آپ اس دن کو دیکھ لو گے پھر تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مثلا صلاۃ بھی جیسے میں نے کہا، زکوٰۃ 24 آور کا کام ہے، اس طرح صلاۃ بھی 24 آور کا کام ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، آئی سمجھ بعض جگہ پہ اقیم الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس کو کھلا رکھتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اقامت الصلاۃ، قرآن کریم میں وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کے الفاظ بار بار ہیں۔ اقامت الصلاۃ حقیقت یہ کہ قرآنی نظام کے یہی دو ستون ہیں۔ جس طرح ویلفیئر سوسائٹی کا کنسیپٹ آپ لیتے ہیں نا، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، وہ تو بڑی ایڈوانس ہیں ویلفیئر، وہاں ہم وہ بدقسمت قوم ہے جو اپنی کتاب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اس کتاب کو بنایا ہے، ہم جو اپنی کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، ہم ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کو یہ بتائیں یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ تمام انسانیت کے لیے، جہاں آپ تورات پڑھتے ہو، جہاں انجیل پڑھتے ہو، اس کو بھی پڑھ کے دیکھو کتاب کو۔ انہوں نے تو چرچ میں بند کر دیا، چرچ کو ایک 4 دیواری میں بند کر دیا، باقی ان کی زندگی سیکولر ہے، اور سیکولر میں جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے قرآن سے ہی اپنائی ہوئی ہیں۔ اگر آج وہ سائنٹیفک ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، نئی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ساری قرآن کی مرہون منت ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ غور کرو اس کائنات پہ، اپنے جسم کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ہم نماز پڑھ کے بھی ہم بالکل گونگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر 5 وقت کی نماز فرض ہوگی۔ آئی سمجھ آپ کو، جب ہم 5 وقت مسجد میں حاضر ہوں گے، ہمارے سارے
مسجد کے اندر بیٹھ کے اپنے مسائل بھی حل کریں گے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے اور سجدے کبھی نہیں ہو جائیں گے، وہیں بیٹھ کے اپنے مسائل حل بھی کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا، اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے، ان قوانین خداوندی کو فالو کرتے ہو، اس کا اتباع کرتے ہو۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے سے مقصد کیا ہے؟ تو آئیے اب سم ایتاء الزکوٰۃ، آگے میں نے بات کی، جو تمام ضرورت زندگی انسانوں کو بہتے پانی کی طرح مہیا کی جائیں گی، بغیر اس کے فرق کے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے، خدا کی نظر میں ساری برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ آیا یورپ کا جو کنسیپٹ ہے ویلفیئر سوسائٹی کا، وہ انہوں نے قرآن سے اٹھایا بیسیکلی، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہے ایتاء زکوٰۃ، ایتا کے معنی ہے دینا، اور زکوٰۃ کے معنی نشوونما، یعنی نوع انسانی کی نشوونما، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سامان بہم پہنچانا۔ اس نشوونما کی طبی زندگی کی پرورش بھی اور ذات کی نشوونما دونوں شامل ہیں۔ اب دیکھیں آیت ہے سورہ حج کی، الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہی ہے کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے، آئی بات اقتدار بخشیں گے، اب اگر ہم وہی ترجمہ کریں اس نماز کا بھی، صلاۃ کا بھی، کہ زکوٰۃ دیں گے اور نماز پڑھ کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو نماز پڑھنے سے نہ تو انڈیا روکتا ہے، نہ ہی چائنا میں کسی کو روکا جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے، اور نہ ہی یورپ میں یا امریکہ میں روکا جاتا ہے۔ وہاں گاڑیوں پہ آپ دیکھیں، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دیں۔ اس طرح 5 وقتہ نماز، اب پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ادھر نیو یارک میں سڑک کے اوپر بیٹھ کے تراویح پڑھی جا رہی تھی، کوئی نہیں روکتا ہے اس طرح کی نماز سے، اس طرح کی زکوٰۃ سے۔ لیکن جو بات قرآن کرتا ہے نماز کا مطلب صلاۃ، جب ہم ان کو اقتدار بخشیں گے تو وہ لوگ قوانین الہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کہ ایسی حکومت بنائیں گے جو قوانین الہی قرآن کے سائے کے نیچے ہوگی، قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین درج کر دی ہیں ان کے مطابق وہ حکومت اسٹیبلش ہوگی۔ اور پھر وہ جو زکوٰۃ ہے، ہر انسان کو اس کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تمام کو وہ اس کی ضرورت زندگی پوری کریں گے۔ اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہوگی، اس کے اندر میڈیکل فیسلٹیز بھی ہوگی، اس کے اندر اس کو شیلٹر بھی ہوگا، ہر چیز۔ نہیں تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم ان کو حکومت عطا کریں گے تو وہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے؟ اس کو سمجھو یار، اس آیت پہ غور کرو۔ اب آئی حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں یا پوجتے آئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تم ہی ایک دانشمند اور راست باز آدمی رہ گئے۔ آئی سمجھ؟ اب شعیب علیہ السلام ان کو یہی کہتے تھے نا کہ صلاۃ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ اب وہ اس ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو منع کرنے لگ گئے تھے۔ یہ تھی صلاۃ، کہ ان صلاۃ نہ تو ان کو اس چیز کی اجازت دیتی کہ جن کی ان کے باپ دادا، وہ کہتے ہیں نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا یہ صلاۃ تب ہوگی جب ایک خدا کو مانو گے، اس کے قوانین پہ عمل کرو گے، پھر صلاۃ ہوگی۔ اور دوسرا جو تو مال ہے نا، یہی مین چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں، جو مال ہے اس کو بھی اپنی مرضی کی، من مرضی کے مطابق نہ تو کما سکتے ہو کہ جیسے آنکھیں بند کر کے جس طرح سے مرضی مال کماؤں، اور نہ ہی اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہوں۔ وہ خدا کے قوانین کے مطابق کمانی ہے اور اسی کے مطابق خرچ ہوگی۔ یہ دیکھ لو، یہ قرآن سے کلیئر۔ اب ان جن لوگوں نے یہ فقہ کی کتابیں لکھی ان کو سمجھ نہیں تھی، مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ جو کتابیں ہماری لکھی ہیں یہ بنو عباسیہ کے زمانے میں یہ ساری پروان چڑھی ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی جس کا امام ابو حنیفہ سے تو کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ خود کہتے ہیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی فقہ نہیں۔ یہ بعد میں ان کے امام ابو یوسف تھے جو تھے کیا نام ہے، ان کے زمانے کے چیف جسٹس تھے بنو عباسیہ کے زمانے میں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، باقی بھی جتنے آئے ہیں ہمارے فقہ بنی وہ ایسی فقہ مدون ہوئی ہیں۔
مثلا 2.5% کا کنسیپٹ، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مصارف زکات، وہ مصارف زکات ہیں ہی نہیں، وہ تو صلات وہ تھی صدقات کی چیزیں جو انہوں نے اٹھا کر مصارف زکات میں ڈال دی ہیں۔ زکات کا مطلب تو دیکھو، زکات کہہ رہے کہ گرومنگ، نشو و نما، گروتھ، اور ہر کسی کی یہ کہ اب آگے صلات، سورہ قیامہ میں صلی کے مقابلے میں تولا آتا ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، مگر اس نے صدق کا سچ نہ مانا اور صلی نماز اور نہ نماز پڑھی جو یہ کہتے ہیں، ولکن کذب وتولی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ یعنی کہ صدق کا مطلب آیا کہ مطلب سچ کے مطلب آ گیا جھوٹ آ گیا، صدق کا کذب ادھر آ گیا، آگے صلی تولی، تو تولی کے معنی ہیں صحیح راستے سے بھٹک جانا، پھر جانا، منہ موڑ لینا۔ اب آئی سمجھے کہ تولی کے معنی ہے صحیح راستے سے بھٹک جانا، منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلنا، جبکہ صلی کے معنی ہوئی ہے جو صلی قوانین خدا بندی کے مطابق صحیح راستے پر چلنا۔ یہ جو ہمارا 1000 سالہ دور ہے نا، اس میں یہی چیزیں ہم نے موڑ دیں، ان کا رخ ہی پھیر کے رکھ دیا۔ اسی اب دیکھیں لٹمس پیپر نہیں ہے کیا یہ کہ مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں ایز اٹ از قرآن کے مطابق فالو کر رہے ہوتے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہوتے، تو کیا مسلمان ذلیل ہو رہے ہوتے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم غالب ہیں؟ اب قرآن کے مطابق جو بھی حکومت ہوگی نا، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عوام کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک یکساں بنیادوں پر زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے۔ مثلا پناہ، صحت، پناہ میں گھر، صحت، روزگار، انصاف، تعلیم، بچوں، بوڑھوں، معذوروں کے لیے وظیفہ۔ اسلام میں لامحدود زمینوں پر قبضہ بھی ممنوع ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی ہوئی یہ ساری ملوکیت دور ملوکیت کی ہیں، 9000 10,000 ہم یہ عہدے دیتے گئے۔ کاشتکاروں کے درمیان زمین مساوی بنیادوں پر کاشت کے لیے تقسیم ہونی چاہیے۔ فرض کریں زیادہ سے زیادہ 15 ایکڑ تو سب کو 15 ایکڑ ہی ملنی چاہیے کاشتکاری کے لیے۔ جو شخص کاشتکاری سے وابستہ نہیں ہے وہ زرعی زمین رکھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ زرعی زمین کا کرایہ بھی ممنوع ہے، یہ جو ٹھیکے پہ ہم دیتے ہیں یہ بھی بغیر سب کے لیے ایک لازمی ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1200 ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اب جن بچوں کو آپ مدرسوں میں بھیجتے ہو ان کو تو ویسی ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتے ہو، ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کی نشوونما ہوتی ہے، ان کی گروتھ ہوتی ہے، آپ آئی زکوٰۃ کی سمجھ نہ، ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ملتی ہیں۔ مثلا ان سے تو آپ جینے کا حق ہی چھین لیتے ہو۔ اس کے بعد باقی ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے، ایک ہے سرکاری، ایک ہے نچلے درجے کا پرائیویٹ، ایک ہے درمیانے درجے کا، ایک ہے ہائی فائی اعلیٰ درجے کا۔ کچھ نے ویسے پاکستان سے باہر نکل جانے، تعلیم کے لیے صرف حکومت کرنے پاکستان آنا ہے۔ تو دوستو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ، اور یہ سب قرآن کے سائے کے نیچے اطیع اللہ و اطیع الرسول ایک ہی راستہ ہے آج، اور ہے قرآن پاک، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، سورہ بقرہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت تو دعا مانگی تھی نا کہ پروردگار اس قوم میں ایک ایسا پیغمبر بھیجیے جو ان کو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ اور یہ زکوٰۃ، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں ہمارے بعض لبرل لوگ کہیں گے، نہ صرف لبرل بلکہ مدرسوں والے بھی یہ کہیں گے کہ یار اس میں سائنس کہاں سے آ گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کلیات العلوم عربی میں فیکلٹی آف سائنس کو کہتے ہیں۔ آپ سعودی عرب جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، وہاں ان کی کسی یونیورسٹی کا دورہ کر لیں، ان کو دیکھیں کہ ان سے کہیں وزٹ کروائیں ہمیں فیکلٹی آف سائنس کا، تو وہاں لکھا ہوگا کلیات العلوم عربک میں۔ اب اگلی آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی گوشہ سائنس کا اس آیت سے باہر نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں،
شب و روز کے بدل کر آنے میں، اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں بہت سی نشانیوں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اس آیت میں، صرف اس آیت میں سائنس کا کون سا شعبہ ہے جو باہر ہو جاتا ہے؟ صرف آپ اس آیت کو پکڑ لینا اور ریسرچ کرنے لگ جائیں، تصرف کائنات کرنے لگ جائیں، تسخیر کائنات کرنے لگ جائیں ریسرچ اپنی یونیورسٹیز میں، تو قیامت آ جائے گی، آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوگی۔ صرف اس آیت کے یہ ساری سائنٹیفک ریسرچ کا احاطہ کر رہی ہے یہ آیت، کوئی شعبہ نہیں چھوڑ رہی۔ ایک اور آیت ہے جس کے اندر پہاڑوں کے کلر کے متعلق کہا گیا ہے، انسانی زبانوں کے فرق کو، انسانی رنگوں کے فرق کو، یہ ساری سائنس ریسرچ ہی نہیں تو اور کیا ریسرچ ہوتی ہے؟ اس کو کرتے چلیں، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ سارے دریا، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کاٹ کے کلمے بن جائیں، اتنے ہی اور بھی لے آؤ، قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے ریسرچ۔ اب ہمارے مدرسوں میں کہاں ریسرچ ہوتی ہے آپ بتائیں؟ جو یونیورسٹیز میں ہیں ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مدرسے ہیں وہ صرف فقہ، تفسیر اور حدیث میں بچے کی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، 7-8 سال پڑھا کے اس کو جاؤ جو مسجد سانبھ دو ایک۔ مثلا کیوں ہم اپنے آپ کو تباہ، اور پھر جو تباہی آئی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر یہ سب کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بعد یہ دکھا دوں، قرآن پاک میں نے کہا نا کہ یہ 2.5% کا کنسیپٹ زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہم نے زکوٰۃ کے مسئلے، ان کو زکوٰۃ کا مطلب کا سمجھ آ گیا تھا کہ کیا۔ اب یہاں پہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو انہوں نے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کتنے پرسنٹ دیں، یہی ذہن میں ڈال لیں کہ کتنے یسألون، یہاں آتا نا کہ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں نا کتنے پرسنٹ دیں، سال کے بعد دینی ہے، 6 مہینے بعد رکھ کے دینی ہے؟ اور کتنا مال اکٹھا کرنا ہے جس کے اوپر ہم زکوٰۃ دینے کے قابل بھی ہوں گے؟ تو دوستو یہ ساری چیزیں بات کی دور ملوکیت کی پیداوار ہیں۔ اب دوسرا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھ رہے ہیں شراجو اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ 2.5% کے متعلق کیوں نہیں انہوں نے پوچھا؟ انہوں نے کیوں نہ پوچھا کہ کتنے پرسنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ انہوں نے کیوں نہ پوچھا کہ نماز کا صلاۃ آ رہی ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں کیسے؟ ان کی سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، یہ اکٹھے کیوں آ رہے ہیں بار بار، ان کو نظر آ رہا تھا یہ چیزیں ساری۔ ان کے مدر ٹنگ تھی عربی مبین میں انہی کی زبان تھی یہ ساری۔ جہاں ان کو سمجھ نہیں آیا، جیسے آپ دیکھ لیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون، آئی پھر قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک، کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے ان میں بہت کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر آگے یسألونک ماذا ینفقون، آئی وہ زکوٰۃ کے متعلق کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ 2.5% دے کے بات ختم کریں؟ اچھا جی آگے کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ وہی جو ضرور سے زائد ہے، کہ میں نے آیا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے متعلق دے کے خرید لی ہیں۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات پر غور کرو۔ اصل مصیبت ہے کہ ہم نے قرآن کو تو چھوڑا ہوا ہے، جیسے یہودیوں نے اپنی کتابوں کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہم بھی قرآن کے ساتھ وہی رویہ، باقی ہم نے سب کتابیں پکڑی ہوئی ہیں ایک کتاب کو چھوڑ کر، کیونکہ ہمیں بھی چاہیے مال دولت اکٹھا کرنا، ہماری ہوس ہی دولت ہے، ہم انسانیت کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنایا ہی نہیں، اپنی کتابیں لکھ کے اس کے اندر قال رسول اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے اور چلو جی اپنے مسئلے چلاتے رہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے یسألونک کہ پوچھتے ہیں کیا کریں، کیا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحُ اللَّهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ یتیموں کے کیا معاملہ کیا، کہہ دو کہ جس میں بھلائی ہے وہی بہتر ہے۔ قُلْ إِصْلَاحُ اللَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یتیم کو اگر اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کا مالدار ہے یتیم، مال ہے یتیم، وہ کہتے تھے اس کے کیسے خرچ کریں، اس کے مال میں سے خرچ کریں گے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی جہاں ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے خدا سے پوچھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. اب آئیں، ہمارے سامنے صرف یہ آتی ہیں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات اکٹھا کرتے ہیں. تو دوستو یہ دیکھو سورہ ابراہیم 31 نمبر آیت ہے، کل عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. 31 نمبر آیت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ابراہیم کی، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام کرو. پھر مثلا صلات کے اندر وہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، اس کو آپ فرض لو، لیکن جب آپ صلات کو پوری، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں اور وکالت کر رہے ہو، وہاں بھی قانون الہی کو فالو کرو، اس میں سے پھر وہ آپ کی صلات ہوگی. صرف 5 وقت مسجد کی 4 دیواری میں کر کے آ جانا، وہ صلات فوائل، وہ جو ہے نا آگے سے کہ تباہی اور نمازیوں کے لیے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، وہ صلات پھر وہ صلات ہو جاتی ہے. نماز کا اہتمام، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی. اب آپ دیکھ، اتنی آیتیں آئی ہیں قرآن میں، ینفقون، کہیں آئے 2.5%، کہیں آئے کہ اتنا مال سال رکھے رکھو، پھر اگر پورا سال آپ کے پاس مال رہ جاتا ہے تو اس پہ اتنے 2.5% دے کے جان چھڑا لو، کہیں بھی نہیں آیا. اب آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں میں. سورہ حج آیت نمبر 35، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا، صبر کا مطلب اس کو خندہ پیچانی سے برداشت کرتے ہیں اور حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، حق کفر کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے وہ، اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم ینفقون، 2.5% والا کنسیپٹ نہیں ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ انفال 3 نمبر ہے. وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب کہاں یہ 2.5% آ رہا ہے کہیں؟ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور جو وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی اور نماز کا اہتمام رکھا، ٹھیک ہو گیا، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی. ہماری طرح نہیں مسجدیں تھیں کہ مسجد کے اندر لکھا ہو دینی دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، مسجد کے آداب کا خیال. وہاں مسجد کے اندر ہی سارے فیصلے ہوتے تھے. جو امام مسجد، کرائے پہ امام مسجد نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان کو تنخواہ دی، اور وہاں امام مسجد گورنمنٹ کا بندہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہ بنو عباسیہ کے زمانے میں بھی یہی کچھ چلتا رہا. بنو امیہ کے زمانے میں تو وہ خود جو گورنر تھے، خود خلیفہ، خود جماعت کرواتے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے. یہ بنو عباسیہ کے زمانے میں آ کے انہوں نے امام بھرتی کرنے شروع کیے تنخواہیں دے کر، اور ان کا نظام باہمی مشورے پر، مسجد میں بیٹھ کے پھر اپنے مسئلے بھی حل کرتے تھے وہیں بیٹھ کے، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم مما رزقناہم ینفقون. اب جو ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو آ جائے گا میں سے، جبکہ رزقناہم، جو رزق ہم نے اسے کھلا رکھو، میں جتنی مجھے ضرورت ہے میں رکھوں باقی. اب رزق کے اندر میں نے کہا کہ آپ کی پروفیشنل جو آپ کو ایک چیز آتی ہے، فرض کریں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، وہ بھی آتا ہے کہ کسی کی اس طرح ہیلپ، اپنی سروس پرووائڈ کریں بغیر پیسے کے، یہ چیزیں بھی آتی ہیں اس کے اندر ساری. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اس سے گریز
کہ اپنے اور اس سے گریز کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال. آئی سمجھ؟ یعنی کہ خرچ جو میں نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستے کا مطلب یہ کہ قوانین الہی کے تابع رہتے ہوئے تمام نوع انسانی کے لیے اپنا مال اپنی سروسز کھلی رکھو. اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. یہی قرآن کہہ رہا ہے. تم خوبی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مثلا کر کے منہ نہ چڑھاؤ، کسی کے کام آ کے مال خرچ کر کے احسان نہ کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ 3. جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کریں. مثلا دیکھ لیں آپ کہاں یہاں 2.5% کا کنسیپٹ آ رہا ہے. صلاۃ کے ساتھ ینفقون. ہاں باقی آیتیں آتی ہیں جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے گرومنگ، ڈیولپمنٹ، گروتھ. زکوٰۃ کا مطلب پیسے ہی نہیں، وہ پیسوں کے ذریعے ہوگی، سروسز کے ذریعے ہوگی. کسی کی گروتھ کہ کسی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی قسم کی رکاوٹ آ گئی ہے، جس طرح کی بیمار ہے تو اس کا علاج، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کا علاج کرو. یہ نہیں کہ پھر اس کی پیسے اس سے سارے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے، اس کے سارے پیسے آپ نے لے لیے. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ بقرہ 262. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کی کوئی اندیشہ، نہ ہی کبھی غم زدہ ہوں گے وہ.